اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغ رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی خاطر، قابل احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، الحمدللہ رب العالمین۔ رمضان المبارک کا عشرہ آخر پوری امت پر سایہ فکن ہے۔ یوں تو پورا رمضان نیکیوں کا، بھلائیوں کا، اچھائیوں کا موسم بہار ہے، لیکن جو عشرہ آخر کی شان ہے وہ پھر رمضان میں بھی نمایاں ہے۔ یہ عشرہ آخر جب آتا تھا تو سرکار ابد قرار روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم مضبوطی سے کمر ہمت باندھتے تھے امت کو درس دینے کے لیے، اور خود بھی اس راہ میں بہت بڑی کوشش لگاتے تھے کہ اس عشرہ آخر میں کوئی نیکی نہ رہ جائے کہ جو ہم نہ کر سکیں۔ گھر والوں کو بھی یہی حکم دیتے تھے، اپنے اہل بیت کو بھی، جن کے بارے میں آیت تطہیر نازل۔ یہی عشرہ آخر ہے جس میں اعتکاف کیا جاتا ہے، یہی عشرہ آخر ہے جس میں تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کیا جاتا ہے، یہی عشرہ آخر ہے جس میں عرب و عجم میں نماز میں قرآن پاک ختم کیا جاتا ہے۔ میں کاروباری لوگوں کی بات نہیں کہ 5 دن میں قرآن ختم کر دو پھر تھیلا لے کے گھومو، 10 دن میں قرآن ختم کر دو تھیلا لے کے گھومو، میں ان کی بات نہیں کر رہی۔ پتہ نہیں کہاں سے یہ سب نکالا ہے۔ تراویح تو چاند دیکھ کے شروع ہوئی اور چاند دیکھ کے ہی ختم ہوگی۔ تو عرب و عجم میں اسی عشرہ آخر میں نماز کے اندر ختم قرآن ہوتا ہے۔ یہی عشرہ آخر ہے جس میں شاید ہی کوئی بچتا ہو، بقیہ سب کی گردنیں جہنم سے آزاد ہوتی ہیں۔ خدا کرے ہم سب اس میں آ جائیں۔ یہی عشرہ آخر ہے جس میں زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، اور جو سال بھر کچھ نہیں دیکھا رمضان میں کچھ دینا چاہتا ہے، یہی عشرہ آخر، وہ سال بھر کچھ نہیں دیتا، اس نے زکوٰۃ و خیرات کو سمجھ لیا ہے کہ حج ہے ایک ہی مرتبہ فرض ہے۔ جیسے نماز دن میں بھی فرض ہے اور رات میں بھی فرض ہے، اور رات کے پچھلے پہر میں بھی نماز ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ و خیرات بھی رات میں بھی ہے دن میں بھی ہے، دکھا کر کے بھی ہے چھپا کر کے بھی ہے، رات دن ہے۔ بہت کم جگہ کلام پاک میں آپ دیکھیں گے کہ تنہا نماز کا ذکر ہوا ہو، بہت کم جگہ۔ جہاں کہیں نماز کا ذکر ہے وہاں زکوٰۃ کا ضرور ہے۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ نماز میں روح کی زندگی ہے، اسی طرح زکوٰۃ میں اسلامی معاشرے کی زندگی ہے۔ بہت کم جگہ میں جہاں نماز کا ذکر ہوا زکوٰۃ، اور جس نے نماز پڑھی اور زکوٰۃ نہ دی، نماز اس کے کنارے رکھی جائے گی اس وقت تک جب تک زکوٰۃ نہ دے۔ آپ اگر زکوٰۃ دینا بھول گئے تو یہ نہ سمجھیے کہ قدرت بھی بھول گئی۔ لوگ غلطی سے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم نے جس چیز کو بھلا دیا قدرت بھی بھول گئی۔ نو نو نو، حدیث پاک میں ہے، آپ بھی یاد کریں تو آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ البر لا یبلا والذنب لا ینسیٰ، یا اگر آپ سے یاد ہوتا ہو عربی میں تو عربی میں یاد کر رہا، اور عربی میں نہیں یاد ہوتا تو اردو میں یاد کر لو جو کہہ رہا ہوں کہ گناہ کبھی بھلایا نہیں جاتا اور نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ البر لا یبلا، نیکی کبھی بوسیدہ نہیں، نیکی ایک ایسی بہار ہے جس پر خزاں آتی ہی نہیں، کبھی نہیں آتی، اس کے پتے ہمیشہ ہرے رہتے، اس میں پھول و پھل لگتے ہی رہتے نیکی میں، اور گناہ کبھی بھلایا نہیں جاتا۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے کہ جانور ہو اس کے دم نہ ہو، جانور کبھی اپنی دم سے
الگ نہیں ہو سکتا. دم سمجھتے ہو جس کو پوچھ کہتے ہیں, کچھ لوگ دم بھی نہیں سمجھیں گے, ایسے بھی ہے بے دال کے بودم, ان کو کیا کرنا. تو جس طرح سے جانور سے دم الگ نہیں ہوتی اسی طرح گنہگار سے گناہ الگ نہیں ہوتا, یہ سمجھ لینا. اور جو زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے آگ سے کھیل رہا ہے, آگ سے کھیل رہا ہے. تو عرض کر رہا تھا اسی میں لوگ زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں, وہ بھی منمانی طور پر, یہ ہو سکتا ہے کہ نکل کر ایک ایک نئے پیسے کا حساب کر کے نکالو, ایک پائی کا حساب کر کے بھی زکوٰۃ باقی نہیں رہے, بلکہ زکوٰۃ ادا ہو جائے تو کچھ نفل جو ہے صدقات ادا کرو. اس لیے کہ زکوٰۃ ماں باپ کو تو نہیں دے سکتے نا, آل اولاد کو نہیں دے سکتے, سادات کو نہیں دے سکتے. بہت سی جگہیں ہیں جہاں زکوٰۃ مالدار کو نہیں دے سکتے, غریب کا حصہ ہے, نادار کا حصہ, یتیم کا حصہ ہے, مسافر کا حصہ ہے, مؤلفہ قلوب کا حصہ ہے. کبھی ضرورت تھی تو وہ ساکت تھا, اب اگر ضرورت کا آج ایسی تو دینا ہی پڑے گا. تو عرض یہ کر رہا تھا کسی میں زکوٰۃ بھی لوگ نکالتے ہیں اسی اشرۂ آخر, پھر ایسے فارغ ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی حج کر کے فارغ ہے. نو, ایسا نہیں ہے. اگر صبح و شام نماز ہے, دن اور رات میں نماز ہے, تو صبح و شام میں زکوٰۃ بھی ہے, دن اور رات میں زکوٰۃ بھی ہے. کچھ چھپا کر کے کچھ دکھا کر کے ادا کرنا, اور ادا کر کے بھی کبھی دل برداشتہ مت ہونا وہ اتنا نکل گیا, ایسا مت سوچنا بابا, ایسا اللہ کو پسند نہیں ہے دینا لینا کہ اتنا نکل گیا مال, نو, بلکہ خوش ہونا دے کر کے کہ اللہ تو نے توفیق دی تھی, تیرا مال تیری راہ میں دیتے ہیں. کہیں کڑکا بنایا ہوتا تو, کسی کے دروازے پہ آپ کھڑے ہوتے تو, کہیں سے بھگائے جاتے تو کیسا ہوتا. تو بہت خوشی سے زکوٰۃ نکالو اسی اشرۂ آخر میں. اس لیے کہ ہم نے جو زکوٰۃ کے معنی پڑھے ہیں, اگر ڈکشنری اٹھا کے ہم دیکھتے ہیں تو زکوٰۃ کے جو بھی معنی ایک سے ایک پڑھ کر کے اچھا ہے, لیکن یہ اس کے لیے جو زکوٰۃ دیتا ہے, جو دیتا ہی نہیں وہ کیا جانے گا. زکوٰۃ کے معنی جانتے ہیں کیا ہے؟ ستھرا ہونا. دنیا میں کوئی ایسا بھی ہے جو ستھرا ہونا نہیں چاہتا؟ سب ستھرا ہونا چاہتا. تو زکوٰۃ دینے سے مال ستھرا ہو جاتا ہے اور جسم اور جان میں ستھرائی آ جاتی ہے. ایک معنی زکوٰۃ کا ہے. دوسرا معنی زکوٰۃ کے بڑھنا ہے. کون ہے کہ جو اپنا مال بڑھانا نہیں چاہتا؟ کوئی ہے ایسا؟ اگر میں ان کی راہ پر چلوں کہ ہاتھ اٹھاؤ کہ ہم اپنا مال بڑھانا نہیں چاہتے, تو شاید ایک ہاتھ نہیں اٹھے گا. بلکہ یہاں تو ہم آبادی میں ایک گلگلہ سن رہے ہیں کہ مال بڑھاؤ جان بڑھاؤ. ایسا ہی ہے نا, مال بڑھاؤ جان بڑھاؤ. کبھی یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے راہ میں دینے لینے میں ہاتھ بھی بڑھاؤ, یہ نہیں کہتے, یہیں رک جاتے, مال بڑھاؤ اور جان بڑھاؤ. تو تمہارے یہاں مال بڑھانے کا جو بھی طریقہ ہو آپ زیادہ جانتے ہو, مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں. اس طرح سے آپ بڑھا بھی رہے ہو اپنا مال. لیکن قدرت نے جو راستہ مجھے بتایا کہ مال بڑھانے کا, وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دو مال بڑھاؤ. آج تک میں نے کسی زکوٰۃ دینے والے کو نہیں پایا کہ اس کا مال کم ہو جائے گا, اور آج تک کسی دنیا دار کو ہم نے نہیں دیکھا جو مال بڑھانے میں لگا ہے وہ روتا نہ ہو. اس کی آنکھیں نہیں, اس کا دل بھی رو رہا ہے. اس کی حالت ہم سے پوچھو. اس دنیا میں نے خوش کسی کو پائی نہیں. تو زکوٰۃ کے معنی بڑھنا. اسی لیے عرب ایک جملہ بولتے ہیں, بڑا مشہور جملہ ہے, یاد ہو تو یاد کر لینا, اور نہیں تو دامن جھاڑ کے یہاں سے چلے جانا. جیسی عادت ہے آپ کی پرانی, پھر ایک سال کے بعد آنا اور پھر زکوٰۃ وصول لینا ایک تقریر کر کے اور فارغ ہو جانا. عرب کا ایک مشہور جملہ ہے, زکوٰۃ سرو, کھیتی بڑھ گئی. زکوٰۃ کے معنی بڑھنا. کھیتی میں جو اناج کسان ڈالتا ہے, کیا وہ ایک دانہ 700 دانہ ہو کے نہیں آتا؟ کبھی دیکھا آپ نے کسانی تو کی نہیں, تجارت کی ہے. تو کبھی کبھی آپ جو ہے 1000 روپے لگا کے ہزاروں کما لیتے ہیں. وہاں تجارت سے سمجھ لیجیے, کسان ایک دانہ ڈالتا ہے تو 700 دانہ کم سے کم لے جاتا ہے. وہی حال زکوٰۃ کا ہے. جو زکوٰۃ میں 1000 خرچہ کرے گا وہ 70 گنا پہنچ گیا, 700 تک پہنچ گیا کم سے کم, اور صبر اور شکر کے ساتھ دیا تو بے حساب اللہ اسے دے گا. تو زکوٰۃ بھی مال بڑھانے کے لیے ہے, مال کم کرنے کے لیے نہیں ہے. لیکن غلطی سے لوگوں نے سمجھ دیا کہ نکال دیں گے تو کم ہوگا. کبھی نہیں کم ہوتا. اب آپ تو دیہات میں ہیں نہیں, دیہات میں لوگ کنویں سے پانی نکالتے ہیں جس کو یہاں باوڑی کہتے ہیں. اس دنیا میں وہ کنویں کو باوڑی, عربی میں اس کو بیر کہتے ہیں, اس کی جمع آبار آتی ہے دیہات میں. تو کنواں ہوتا ہے, اس میں سے پانی پیتے ہیں. کنویں سے کبھی کبھی پانی نکال لیتے ہیں, سب پانی نکال لیتے ہیں, لیکن کبھی کم نہیں ہوتا. ادھر نکال دیا ادھر دوسرا آ گیا. یہ وہی معاملہ ہے. دیکھنے میں آپ کا مال نکالنے میں کم ہوا, کچھ دن کے بعد دیکھیں گے آپ کو زیادہ ہوگا. ایک تو یہ کہ زیادہ ہو رہا, دوسرے نیا ہو جائے گا. کنویں کا پانی نیا ہو جاتا ہے, اگر پہلے والا نکال دیا تو نیا پانی آ جائے گا صاف ستھرا. تو مال بھی نیا ہوتا ہے زکوٰۃ دینے سے, جو پرانا تھا اس پر زنگ لگا ہوا تھا. کچھ لوگ کہیں بتائے
پیسہ رکھے ہوئے ہیں, جلدی سے ہاتھ نہیں لگاتے, اس پر اگر بتی سلگاتے ہیں, فاتحہ پڑھتے ہیں, نہ خود کھاتے ہیں نہ کسی کو کھلاتے ہیں. کوئی ادھر دیکھے تو پھوں کرتے ہیں کہ ادھر مت آنا, سانپ بنے بیٹھے. حدیث پاک میں کل واقعی یہ سانپ بن جائے گا. یہاں یہ سانپ بنے بیٹھے ہوئے ہیں, نہ خود کھاتے ہیں نہ کسی کو کھلاتے ہیں دیتے ہیں, کل یہی مال ان کے لیے سانپ ہو جائے گا. اللہ بچا دے. سب لکھا ہے کہ گردن سے لپٹ جائے گا اور کاٹے گا, ایسا سانپ ہوگا. وہ کہیں گے جو کیسا کام ہے, تو تیرا مال زندگی بھر گلے سے تو نے لگا کے رکھا, اب میں جاؤں گا؟ زندگی بھر تو نے گلے سے مجھے لگا کے رکھا, میں کہاں جاؤں؟ گنجا سانپ ہو کر کے کاٹے گا. اور یہ بھی سن لے, آدمی قبر میں پہنچتے ہی فوراً یہ مال کے معاملے میں پکڑ لیا جاتا, پٹ سے. آج اتنی کمزوری دکھائی جا رہی ہے زکوٰۃ کی ادائیگی میں کہ اگر یہ زکوٰۃ پوری طرح سے ادا کی جاتی اور جہاں پہنچنا چاہیے وہاں پہنچ جاتی, کوئی غریب نہیں ہوتا. فقیر, محتاج, بیوہ, مسکین, یتیم, بے جگہ, یہ کبھی فقر فاقے کی آگ میں نہ جلتے اگر یہ زکوٰۃ صحیح معنی میں. زکوٰۃ نہیں, زکوٰۃ نکال. ساتھی صاحب لکھتے ہیں کہ آپ گھبراؤ نہیں, زکوٰۃ نکال کر کے تو دیکھو, گھبراؤ نہیں. زکوٰۃ مال بدر کن کی فضل رسرا, جو باغبان ببرد میں اشترتیاد انگور. مال کی زکوٰۃ خوشی دل سے فوراً نکالو, باہر نکالو. اس لیے کہ انگور کے بیلوں کی زیادتی, یہ بیل نہیں ہے, بیل ہے بھیا, کہیں کوئی اس کو بیل نہ سمجھے کہ لوگ کہہ رہے ہیں انگور کا بیل کون ہے, عجیب عجیب سننے والے. بیل کہہ رہا ہوں میں, جو زمین پہ پھیلی رہتی ہے اس کو بیل کہتے ہیں. یہاں ایک سے ایک سمجھدار بیٹھے ہیں, کوئی کہہ سکتا کہ مولانا صاحب کہہ رہے تھے انگور کا بیل, تو انگور کا بیل کیا ہوتا ہے, تو میں کیا کروں؟ بڑا ڈر لگا رہتا. اسی لیے میں اونچے الفاظ میں تقریر نہیں کرتا, اس کو نرم سے نرم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. نہیں تو کہنے کا فائدہ کیا ہوا, اپنا وقت ہم نے خراب کیا, تمہارا وقت خراب کیا. بیل ہے, بیل جو زمین پہ پھیلی رہتی ہے, انگور کی بیل ہوتی ہے, وہ ٹٹی کے اوپر ہوتی ہے, بانس کی ٹٹی بناتے ہیں, اس پر انگور کی بیلیں پھیلی رہتی ہیں. کہتے ہیں زکوٰۃ مال بدر کن یہ فضل رسرا, رس انگور کو کہتے ہیں. اے بھلے آدمی, مال کی زکوٰۃ خوشی دل سے دے دے, اس لیے کہ انگور کی بیلوں کی زیادتی کو جو باغبان ببردیش ترنگ, جب جو ہے باغبان اس کی زیادتی چھانٹ دیتا ہے تو زیادہ انگور آتا ہے. اسی طرح گھاس کی زیادتی کو جب کاٹ دیتے تو زیادہ گھاس آتی ہے. تو مال کی زیادتی کو کاٹ دو گے تو زیادہ مال آئے گا. آپ گھبراؤ نہیں, زکوٰۃ دو اور خوشی سے دو. مالدار آدمی تو اپنے تھیلی سے مال نکالتا ہے, اور جو سچا فقیر ہے وہ کیا نکالے؟ سچا فقیر بھی نکالتا ہے, اس لیے کہ زکوٰۃ تو سب کے اوپر ہے. یہ نہ سمجھنا مالدار کے اوپر مال ہے, مال دے. تو مالدار آدمی تو اپنے تھیلی سے مال نکالتا, فقیر کہاں سے دے؟ کہا فقیر جو ہے, جو سچا فقیر ہے, جس کو فقیر ایک ایک ٹکڑے کے لیے ادھر ادھر پھر, یہ فقیروں کی بات نہیں, جو ایک ایک ٹکڑے ایک ایک لقمے کے لیے اپنی آبرو خراب کر رہے ہیں, ان کی بات. جو سچا فقیر ہے, کیا کہنا اس کو. سچے فقیر کی پہچان کیا ہے؟ وہ دعا کرتا ہے اللہ میری فقیری سے مجھے الگ نہ کرنا, جیسے مالدار دعا کرتا ہے اللہ مجھے مالداری سے الگ نہ کرنا. آپ کو کیا معلوم کس کو فقیر, جو کہتے گا وہ ہو جائے گا. کیا سمجھا آپ نے سچے فقیر, جسے پہنچا فقیر کہتے ہیں, اللہ والا فقیر, جس کو ربانی کہتے ہیں. وہ اتنے ڈرتا ہے اللہ مجھے میری فقیری سے الگ مت کرنا, جیسے مالدار کہ میری مالداری سے الگ. بہت ڈرتا ہے کہ کہیں ہم کڑکے نہ ہو جائیں. بیویاں بھی ڈراتی ہیں, جس کو خیرات کر دے گا تو کڑکا ہو جائے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس طوفان بدتمیزی کا کون مقابلہ کر سکے گا؟ تو کہہ رہا تھا مالدار تھیلی سے مال نکالتا, فقیر کیا کرتا ہے؟ اپنے سینے سے اخیار کو نکال دیتا. فقیر وہ جو کسی کی طرف نہیں دیکھتا, بیٹھا ہے. اصحاب صفا کو پڑھا ہے اللہ کی کتاب, فقر فاقے کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے, سوال نہیں کرتے تھے کسی سے, اور سوال نہ کرنے کی وجہ سے لوگ ان کو مالدار سمجھتے تھے. یا سبهم الجاہل واغنیاء من التعفف, یہ جاہل لوگ سوال سے بچنے کی وجہ سے ان کو مالدار سمجھتے تھے. کبھی کبھی بھوک پیاس سے بے ہوش ہو جاتے تھے, لیکن مانگتے نہیں تھے. سوال یہ فقیر ہے. تو فقیر جو ہے اپنے سینے سے اخیار کو نکالتے, صرف اللہ کی طرف رجوع کہ اللہ تو تیری طرف رہے, میرا اخیار کی طرف نہیں. اور جو اخص الخواص ہیں ان کی زکوٰۃ کیا ہے؟ جو خاص ہے بندگان کو, ان کے ہاں تو اللہ اللہ کے سوا کچھ نہیں, کسی کی طرف خیال نہیں. وہ صحیح معنوں میں کہتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. پڑھنے کا تو ہم بھی پڑھتے ہیں, لیکن ادھر ادھر دیکھتے جاتے ہیں. کوئی ادھر دیکھ رہا, کوئی ادھر. جب کیا کہتے ہیں انی وجہت اللہ, میں نے اپنا منہ تیری طرف کر لیا, اور ادھر ادھر کر رہے ہیں. کچھ تو چھت بھی دیکھتے ہیں, کچھ پیچھے مڑ کے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ بڑے اچھے دیکھنے والے ہیں. پڑھتا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف کیا جس نے زمین آسمان کو پھاڑا ہے. یہ پہلے دونوں ایک حقیقت تھے, ایک دھماکے سے دو جدا حقیقتوں میں تبدیل ہو گئے. پہلے ایک ہی تھے, زمین آسمان دونوں ایک تھے. بگ بینگ تھیوری کے اعتبار سے بھی یہی ہے کہ زمین آسمان دونوں پہلے ایک تھے, ایک زبردست دھماکے سے دو جدا حقیقتوں میں بدل گئے. تو اس کی طرف وہ کر لیا جس نے زمین آسمان کو پھاڑا. کیسے کر لیا؟ حنیفہ, سب سے الگ ہو کے, اور کسی سے الگ نہیں, سب کو دیکھ رہا تھا. اب یہ ادھر کر لو, ادھر کر لو. کچھ لوگ تو نماز بھی اتنا دیکھتے ہیں, باہر اتنا دیکھتے نہیں, سب دوسرے کا انگوٹھا دیکھتے ہیں, اپنا دل نہیں دیکھتے, انگوٹھا دیکھنے میں لگے. ان کی بھی نماز دیکھو, اس کا انگوٹھا لگا کہ نہیں لگا, اس کا سر لگا. ان کو دوسرے کی فکر, اپنی فکر نہیں ہے. اور یہی خرابی کی جڑ ہے. ہمیں دوسروں کی فکر ہے, اپنی نہیں ہے. اور جب تک ہم اپنے اندر جھانک کے نہیں دیکھیں گے ہم اپنی اصلاح نہیں کر سکتے. ہم کو اپنے کو دیکھنے کا حکم ہے, اپنے کو دیکھو تب اپنی اصلاح ہوگی. تو عرض کر رہا تھا کہ جو خاص الخاص لوگ ہیں انہوں نے جب کہہ دیا کہ ہم نے تیری طرف منہ کر لیا, تو خدا کی قسم صحیح معنوں میں کر لیا, کسی کی طرف
ارے کسی اور کی طرف تو وہ کیا دیکھیں گے؟ جبریل آتے تو جبریل کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں، ایسا خدا کی طرف منہ کر لیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آتش نمرود میں کیا کیا؟ جبریل امین آئے اور عرض کرنے لگا اللہ کہا جا آپ کو کچھ ضرورت ہے؟ کون فرشتہ آپ کے پوچھ رہا ہے؟ وہ بھی آپ کے اندر آتش کرتے ہیں نمرود نے۔ ارے یہاں ہوتے تو ایسا روتے کہ آگے بجھ جاتی۔ کیا ایسا خدا جانے کیا پڑھتے ہیں، کیا پڑھاتے ہیں، کیا سناتے ہیں، اور کیا آپ سنتے ہو اور کیا کرتے ہو مجھے معلوم نہیں۔ اللہ رحم کرے۔ فرشتہ کھڑا ہے وہ کہہ رہا اللہ کہا جا آپ کو کوئی ضرورت ہے؟ حضرت خلیل نے فرمایا اما الیک فلا، ہے تو ضرور حاجت، بندہ تو حاجت ہی کا نام ہے، ایسا نہیں کہ مجھے حاجت نہیں، کوئی ایسا نہیں ہے، وہ خدا جس کو کوئی حاجت نہیں، بندہ اس کو حاجت نہ ہو غلط کہتا ہے وہ، بندہ تو حاجت ہی ضرورت ہی کا نام ہے، ہر بندے کو ضرورت ہے، کسی کو کچھ ہے کسی کو کچھ ہے، ضرورتیں الگ الگ، کہا ہے تو ضرور، لیکن اے جبریل آپ سے جدھر منہ کر لیا ادھر ہے، اما الیک فلا، لیکن آپ سے اچھا پھر اسی سے مانگ لیجیے۔ تب جبریل نے کہا اچھا اللہ کی طرف منہ کر لیا تو پھر اسی سے کر لیجیے، مجھ سے نہیں تو پھر اسی سے کر لیجیے، بس آپ شان محبوبیت میں مچل گئے، ہاں اس سے بھی نہیں کروں گا، اب آپ دیکھو صاحب اس سے بھی نہیں کروں گا۔ ہائے ہائے، یہ اللہ والے کبھی شان محبیت میں ہوتے ہیں، خوب روتے ہیں، خوب دھوتے ہیں، خوب گریہ وساری کرتے ہیں، خوب آہو بکا کرتے ہیں، خوب بنانے کی کوشش، اور کبھی شان محبوبیت ہوتے تو مچل بھی جاتے ہیں۔ ان کی دونوں شانیں ہیں، یہ محب بھی ہے محبوب بھی ہے، یہ ذاکر بھی ہے مذکور بھی ہے، یہ واصف بھی ہیں موصوف بھی ہیں، ان کی شان نہ پوچھو بابا۔ اب شان محبوبیت، اور وہاں نہ مچلتے تو کہاں مچلتے؟ کہا اس سے بھی نہیں کہوں گا۔ کہا کیوں؟ کہا وہ تو میری حالت کو جانتا ہے، کہوں کیا؟ مجھ سے زیادہ تو خود ہی جانتا ہے، علم ہو بحالی کفانی عن سوالی، میری حالت تو جانتا ہی ہے کہ میں کہاں ہوں، اور اسی نے حساب کو بولتا اس سے بھی نہیں کہا اس وقت۔ یہ ہے منہ کرنا خدا کی طرف، ہے کیا کیا درس آپ کو دیا گیا، سب بھلا کے بیٹھے ہیں، وہی جو پہلے سے یاد وہی چلتا رہتا، وہی پرانی روش جو پہلے تھی، وہی حول ولا قوت الا باللہ۔ تو میں تو کہنے چلا تھا کسی میں زکات بھی نکالی جاتی ہے، یہیں سے تو چلا، اور ہے در حقیقت عنوان زکات ہی چل رہا ہے۔ اگر زکات پوری نکلتی مسلم معاشرہ تباہ نہیں ہوتا، کبھی بھی بربادی نہیں آتی، اس لیے کہ زکات دینے سے مال خدا کی حفاظت میں آ گیا، اور جو مال خدا کی حفاظت میں ہے کسی دنیا کی طاقت ہی نہیں کہ اس کو نکال لے، کوئی چور چوری نہیں، قدرت کی، اس کا مال جو ہے خدا کی حفاظت میں، زکات نکلتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ واقعیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکات دیکھو جوڑا پڑھتے جگہ جگہ، اب جب پڑھنا تو دیکھ لینا جہاں نماز کا ذکر ہے زکات، تو نماز آپ پڑھتے زکات کدھر دیتے ہو؟ کدھر دیتے ہو بھیا؟ واقعیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو زکات۔ تو جیسے کچھ اچھے نمازی ہیں وہ ہر حال میں نماز، ویسے کچھ اچھے زکات دینے والے ایسا نکالتے ہیں کہ لگتا ہے سب نکال ڈالیں گے، کیونکہ کچھ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ سب نکال ہی کے چھوڑیں گے کیا؟ وہ تھیلی میں ہاتھ ڈال دیتے کچھ رکھنے نہیں چاہتے، جیسے فقیر اپنے سینے سے اغیار کو نکال دیتا ہے، اور جیسے اللہ والے جو ہے اپنے دل سے تمام دنیا کی محبت کو نکالتے، وہ اپنے دل سے نکالتے ہیں۔ یہ خاص الخاص لوگوں کی زکات ہے۔ یہ روزہ بھی کیا ہے؟ جو روزہ آپ ہیں یہ کیا ہے بتاؤ؟ کھانے پینے سے بچنا، جماع سے بچنا، خواہشات سے بچنا، گناہ سے بچنا، یہ تو سب ہی ہے، سنتے ہیں آپ۔ یہ روزہ کیا ہے؟ یہ جسم کی زکات ہے۔ الصیام زکات الجسد، جسم کی زکات روزہ ہے۔ یہ زکات جس کو آپ روزہ کہہ رہے ہیں وہ اس میں جسم ہلکا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اب کمزور ہونے کی ڈر سے کچھ لوگ روزہ رکھتے ہی نہیں، یا تو سفر کر لیتے ہیں کہ مسافر کے اوپر روزہ نہیں، یا ہاسپٹل چلے جاتے ہیں کہ مریض کے اوپر بڑی ہوشیاری کرتے، سمجھتے ہیں کہ خدا سے بھی ہوشیاری کریں گے۔ اچھا جا کے دیکھو تو آپ پہلے سے کہاں صحت مند تھے، تم کو پہلے سے بھی ہاسپٹل ہی میں رہنا چاہیے تھا۔ یہ جو بہت پڑھے لکھے ہوشیار لوگ ہیں مسافر ہو جاتے، مسافر پر روزہ ضروری نہیں ہے، اور یا تو پھر ہاسپٹل ایڈمٹ ہو جانا، لیکن تمہاری ہوشیاری خدا کو معلوم ہے، خدا سے بھی ہوشیاری کرتے ہیں، پھر ہمارے آپ سے کیوں نہیں کریں گے بابا؟ یہ بندہ عجیب ہے۔ چھوڑو اس کو، دینے کی کوشش کرو، اپنا مال بچانا ہی چاہتے ہو کہ قدرت کی نگرانی میں آ جائے، چاہتے ہو کہ صاف ستھرا ہو جائے، چاہتے ہو کہ زیادہ ہو جائے، چاہتے ہو کہ تباہی سے بچ جائے، زکات نکالو، چاہتے ہو کہ نماز وغیرہ قبول ہو جائے، اگر زکات نہیں نماز وغیرہ بھی نہیں قبول ہوگی آپ پٹکتے رہو سر، ایک صدقہ فطر ٹھیک سے ادا نہیں ہوا سب لٹکا دیا جائے گا، آپ پورے زکات کو لے کے بیٹھے ہیں، زکات نکالو۔ قدرت کہتے کیا یہ میرے سامنے ادھر سر پٹک رہا ہے، میرے غریب بندوں کو دیکھ جا کر کے باہر نکل کے چلے جا رہے ہیں سر، زکات نکالو۔ روزہ درس خود بھوکے رہ کے بھی کسی کی بھوک نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، پیاسا رہ کے بھی کسی کی پیاس سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، غریب ہو کے بھی کسی کی غربت یاد نہیں آ رہی ہے۔ تم کیا جانو کہ غریب کی رات کیا ہوتی ہے، ستم رسیدہ کی اختر شماریوں کے مزے جس نے رو کے گزاری ہو رات کیا جانے، آپ کیا سمجھو غریب کی رات؟ ہم نے ایسے گھر دیکھے ہیں کہ گھر میں چلانے کو چراغ تک نہیں، یہ ٹی وی پہ جو آپ سنتے ہو یہ زمین پہ نہیں ہے، یہ پردے سیمین پر ہے، بس وہاں لفاظی کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، گھر میں جلانے کو چراغ تک پہنچو، بغیر کہے ہوئے پہنچو، اور منہ دیکھ دیکھ کر کے خدمت مت کرو، پھر اگر کوئی اللہ والا مل گیا اور خدمت آپ نے کی تو کام بن گیا بابا، کوئی ربانی مل گیا اس کی خدمت کر لے گئے، کیا کہنا، کوئی شیخ مل گیا، کوئی شیخ و شیوخ مل گیا، کوئی اچھا پیر مل گیا اللہ والا، کیا کہنا صاحب۔ حضور فرماتے دیکھو تمہارا کھانا پرہیزگار کے سوا کوئی نہ کھائے، پرہیزگار کا کھانا اور ہے، عام آدمی کا کھانا اور ہے،
جیسے انسان کا کھانا اور ہے، وہ کتا اور بلی کا کھانا اور ہے. ثواب تو سب میں ہے، کتا اور بلی میں بھی ہے، لیکن آدمی کے کھانے میں جو ثواب ہے وہ نہیں ہے وہاں. اسی طرح عام آدمی کے کھانے میں وہ ثواب نہیں جو کسی پرہیزگار کے کھانے میں. آپ کو یہ سب پتہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے. پرہیزگار کو کیا سمجھتے ہو؟ وہ بی بی مریم کا واقعہ سمجھتے ہو. جب حضرت زکریا علیہ السلام آتے حجرہ مریم میں تو دیکھتے طرح طرح کے پھل ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی بے موسم. تو سوال کیا، پیغمبر ہو کے سوال کریں، انا لک ھذا، مریم یہ کہاں سے، یہ پھل کہاں سے آیا، یہ پھل کہاں سے آیا؟ بی بی مریم بہت کم عمر تھی، کہیں مانگنے نہیں گئی تھی، کوئی دینے بھی نہیں گیا تھا، بس چپ چاپ کہنے لگی ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ہے. بس ہنالک دعا زکریا ربہ. اب اسی جگہ حضرت زکریا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیا، یہ مولا جو تو بے موسم پھل دے سکتا ہے، بے موسم اولاد بھی دے سکتا ہے. ان کے یہاں اولاد نہیں تھی، معلوم ہے کچھ جگہ ہے جہاں دعا کرو تو دعا سنی ہی جاتی ہے. وہیں ہاتھ اٹھایا بی بی مریم نے، اللہ یہاں بے موسم پھل آ رہا تو بے موسم اولاد دے. اور آئے، اللہ نے قبول کر لیا حضرت علیہ السلام آئے. چلو ابھی میں نے زکوٰۃ کا شروع کیا ہے اور آپ کا وقت کتنا لیا ہے کہ طبیعت آپ کی خوش ہو گئی ہے، لیکن ضروری ہے اب جب کچھ نہیں سنتے ہو تو اسی بہانے تھوڑا سا سن لو. بس دعا کرو کہ عشرۂ آخر نہ نکلے، سب کی مغفرت ہو، اللہ سب کے لیے جنت کر دے، سب کو جہنم سے بچا لے، اور ہماری اولادوں کو برائی سے بچا لے، ان کو نیک بنا دے، اور ہمارے مردوں کو جو وہاں قبرستان میں آرام فرمائے، اگر انہیں کچھ عذاب ہے تو اللہ ہمیشہ کے لیے عذاب اٹھا لے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.